بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ 9 ماہ بعد ضمانت پر رہا۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے بنگالہ گئیں اور پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئیں۔ کے پی سے آئی سیکیورٹی ٹیم ہمراہ تھی۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی۔ بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ بیرسٹر گوہر کی ڈیل کے تحت بشرا بی بی کی رہائی کی خبروں کی تردید۔ 26ویں ترمیم جسٹس فائز عیسیٰ کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ مولانا نے ایک لفظ کو کالا سانپ کہہ کر ترمیمی عمل متنازع بنانے کی کوشش کی۔ کالے سانپ کی تشبیہ کو ملٹری کورٹ سے جوڑا گیا اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ بلاول بھٹو کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا ہمارے پاس مولانا کے بغیر بھی نمبرز پورے تھے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے دیا گیا۔ 63A پر بندیال بینچ کا فیصلہ بھی آئین کے مطابق نہیں تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خصوصی بینچ کا حصہ بننے سے انکار۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ دیا، آرڈیننس کی فل کورٹ توثیق تک حصہ نہیں بنوں گا، صرف عام مقدمات کی سماعت کے لیے بینچوں میں بیٹھوں گا۔ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں بھی نہیں آئیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کل ملازمت کا آخری روز۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح کریں گے۔ سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی ہمراہ ہوں گے۔ چیف جسٹس کے لیے فل کورٹ ریفرنس بھی کل ہوگا۔ نامزد چیف جسٹس جسٹس فائز کے اعزاز میں الوداعی ظہرانہ بھی دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دے دیا۔ میڈیکل بورڈ میں بانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کیا جائے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز میڈیکل بورڈ بنا کر رپورٹ جمع کرائیں، عدالت کی ہدایت۔ بانی کے وکلاء ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بھی گئے۔ ساٹھ امریکی ارکان کانگریس کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط۔ ایوان نمائندگان نے خط میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانی جیلوں سے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کی جائے، پی ٹی آئی کے کارکنان کی حراست ختم کی جائے، بانی کی حفاظت کے لیے پاکستان سے ضمانت کا مطالبہ۔ امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں سے جیل میں بانی سے ملنے کی اپیل بھی کی۔ پنڈی ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستانی سپنرز کا جادو چل گیا۔ انگلینڈ ٹیم کو 267 رنز پر ٹھکانے لگا دیا۔ تمام 10 وکٹیں سپنرز نے حاصل کی۔ کپتان شان مسعود نے فاسٹ بالر سے ایک بھی اوور نہیں کرایا۔ ساجد خان کے 6 شکار، نعمان علی کی 3 اور زاہد محمود کی 1 وکٹ۔ پاکستان کا بھی مایوس کن آغاز، 73 رنز پر 3 وکٹیں گر گئیں۔ عبداللہ شفیق، سائم ایوب اور کامران غلام پویلین لوٹ گئے۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ وائرس ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے چلا نہیں جاتا۔ پاکستان کے جو ہیروز ہیں پولیو کی اس جنگ میں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پولیو کو ہر صورت شکست دیں گے۔ وزیر اعظم کا پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف کا پولیو سے آگاہی کے دن پر پولیو ورکر سے خطاب، کہا 4 صوبوں سے پولیو کیس رپورٹ ہوئے، پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مہم کے دوران جانے دینے والے پولیو ورکرز کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ترکیہ میں اہم ملاقاتیں۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ سے ملاقات، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر مینجمنٹ، انسداد منشیات پر تبادلہ خیال۔ الیوف عصمت راشد نے استنبول ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا، جدید آلات دیکھے اور تعریف کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہترین برادرانہ تعلقات ہیں۔ الیوف عصمت راشد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپات کا شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ مضمون میں جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف،
سینٹ کام جریدے کے مطابق جنرل عاصم منیر کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے۔ پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی کثیر الاقوامی فضائی مشق کا مظاہرہ۔ مشق انڈس شیلڈ میں 24 فضائی افواج کی شرکت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ۔ پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اہلکاروں کو سراہا۔ ایئر بیس آمد پر ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے استقبال کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ شیخوپورہ میں سیف سٹی پروگرام کا آغاز۔ 52 اہم مقامات پر 273 کیمرے نصب۔ مریم نواز نے سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ 2 ہفتوں میں پنجاب کے مزید 5 شہروں میں آغاز ہوگا۔ مارچ تک 18 شہروں کو سیف سٹی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ سیف سٹی وال اور جدید مواصلاتی آلات کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ مریم نواز سے شیخوپورہ کے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں گارمنٹس سٹی کا دورہ۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں گارمنٹس سینٹر بنانے کا اعلان۔ مریم نواز کی ملبوسات کی تیاری کی تربیت پانے والی خواتین سے ملاقات۔ تربیت کی تکمیل پر مبارکباد دی۔ واہگہ کی غریب خواتین کو سرٹیفکیٹ اور نوکری کے لیٹر بھی دیے۔ پشین میں زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بلوچستان میں پہلا جدید آئی ٹی پارک بن گیا۔ کوئٹہ میں پہلے ڈیجیٹل پارکنگ پلازا نے بھی کام شروع کر دیا۔ سرفراز بگٹی نے ایل پی جی ٹیکنیکل لیبارٹری چمن کا بھی افتتاح کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ 100 انڈیکس میں 1751 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 88,945 کی سطح پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق سیاسی استحکام کے باعث معاشی اعداد و شمار میں بہتری آئی۔ شرح سود میں 2% تک کمی کی توقع ہے۔ آزاد کشمیر کا 77واں یوم تاسیس۔ مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی۔ فضا پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دن کا آغاز دعائیہ تقریبات سے ہوا۔ پاکستان اور کشمیر کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مظفر آباد میں ہائی کورٹ پریڈ گراؤنڈ میں مرکزی تقریب ہوئی۔ صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی شرکت۔ مرغیوں کے شور سے پریشان ہمسائی سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ آپ کے کون سے حقوق کی تلفی ہو رہی ہے؟ عدالت کا خاتون سے استفسار۔ مرغیوں کے شور کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، درخواست گزار کا جواب۔ خاتون نے پہلے بھی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے گھروں میں مرغیاں پالنے سے متعلق قواعد بنانے کی ہدایت۔ ٹرمپ کو ہٹلر جیسے جرنیل کا بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ امریکہ میں ٹرمپ کے بیان کے بعد نئی بحث چھڑ گئی۔ ٹرمپ کے سابق چیف آف سٹاف نے ٹرمپ کو ہٹلر سے تشبیہ دے دی، جس پر صدارتی امیدوار کملا ہیرس ٹرمپ پر برس پڑیں۔ کہتی ہیں ٹرمپ کو ہٹلر سے تشبیہ دینا خوفناک اور خطرناک ہے۔ نائب امریکی صدر کملا ہیرس کی گاڑی حادثے سے بچ گئی۔ غلط سمت سے آنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کے بعد امریکہ کی خفیہ سروسز کو ایک بار پھر سخت تنقید کا سامنا۔ کملا ہیرس کا کانوائے ملواکی کے انٹر اسٹیٹ 94 سے گزر رہا تھا۔ مخالف سمت سے آنے والا ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی وفود مذاکرات کے لیے دوحہ آئیں گے۔ دوحہ میں غزہ جنگ بندی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے غزہ میں سیز فائر مذاکرات دوبارہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ باغوں کے شہر میں آلودگی بے لگام۔ ایک ہفتے سے فضا دھواں دھواں۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر برقرار۔ شہر میں اسموگ کی شدت بڑھ گئی۔ اسکولوں میں اسمبلی آؤٹ ڈور سرگرمیاں بند۔ سینکڑوں طلباء ناک اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا۔ اسکولوں میں احکامات پر عمل درآمد 21 جنوری تک کیا جائے گا۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری۔ سفید موتیوں سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔
وادی کاغان میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ AI پروگرام character.ai کو مقدمے کا سامنا۔ فلوریڈا میں لڑکے کی خودکشی کے بعد کمپنی پر مقدمہ درج ہو گیا۔ لڑکے کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹا چیٹ باٹ کے جنون میں مبتلا ہو گیا تھا۔ 14 سالہ طالب علم کئی ماہ تک مصنوعی ذہانت کے باٹ سے باتیں کرتا رہا۔ لڑکے کو ڈینی باٹ سے جذباتی لگاؤ ہو گیا تھا۔ طالب علم دنیا سے لا تعلق ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جان لینے سے قبل خودکشی کے خیالات کا اعتراف بھی کیا۔